آئی کین کیٹیگوریکلی سے کہ پچھلے 3 سال میں صرف ایک پولیو ورکر شہید ہوا ہے، باقی ہمارے جوان ان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ افغانستان سے بھی جو ہیں سیمپلز آتے رہے ہیں وائرس کے، کہ کسی زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ پاکستان سے وائرس ختم ہو جائے گا، سیکیورٹی کو اس طرح کے واقعات کو کس طرح روک سکتے ہیں، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شہزاد بیگ موجود ہیں جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کے پاکستان میں۔ آپ کو ٹائمز 100 کی لسٹ میں آپ کا نام آیا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی نیچرلی یہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے، میرے لیے بھی، میری فیملی کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ میں واحد پاکستانی ہوں جو اس لسٹ میں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے میرے خیال میں، جو ہمارے پولیو کی خواتین فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو کہ گھر گھر جا کے پولیو کے قطرے پلاتی ہیں، آئی تھنک یہ ان کی محنت کاوش کا نتیجہ ہے۔ آپ صحت کے شعبے میں کیسے آئے؟ آفٹر ڈوئنگ مائی پبلک ہیلتھ فرام یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز ان آسٹریلیا، میں واپس آیا، آ کے پاکستان کے پولیو پروگرام کو WHO کو جوائن کیا، اور پھر یہاں سے WHO نائجیریا گیا، اور پھر وہیں بس وہ سفر چلتا رہا، 13 سال گزر گئے۔ جس طرح کی سچویشن، جس طرح کے چیلنجز ہمیں نائجیریا میں تھے، پاکستان کے چیلنجز بھی اسی طرح کے تھے۔ پھر پاکستان آمد ہوئی، اور 2021 میں پھر میں نے پاکستان پولیو پروگرام کو جوائن کیا۔ سو میرا کوئی 20-21 سال کا پولیو کے ساتھ سفر رہا ہے۔ آپ کو لگتا تھا کہ یہ آپ کو کریئر میں ایسا اعزاز ملے گا؟ نیور ان مائی ڈریم، اور ان فیکٹ جو مجھے پہلی میل آئی تھی دیٹ یو آر ان، تو میں نے سمجھا شاید یہ کوئی جوک ہے، اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ٹیک دیٹ ویری سیریسلی۔ سارے کریئر کے دوران آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑا آپ کے لیے چیلنج کیا تھا؟ جب میں نے پولیو پروگرام کو پاکستان کو جوائن کیا تھا تو میں نے واقعی اس کو ایز اے چیلنج لیا تھا کہ اٹ ہیز بین ڈن ان ادر کنٹریز۔ میں نے دیکھا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح کی نائجیریا میں ٹیم تھی، کس طرح کی وہاں پہ قیادت تھی، کس طرح کی وہاں پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی، کس طرح کی وہاں سیاسی قیادت کا ساتھ تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ جو یہ ٹیم ہے اور یہ جو چیلنج ہے یہ کیا جا، اینڈ آئی ایم اسٹل ویری کنونسڈ فرام دا کور آف مائی ہارٹ کہ ہم پولیو کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ سب موجود ہیں۔ مجھے اگر کہا جائے کہ کوئی اسکیپ کہ میں اس لیے ناکام ہو گیا کہ یہ نہیں تھا، دیر از نو ون، نتھنگ۔ کیا آپ کو لگتا ہے جو پولیو کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کافی ہیں؟ دیکھیں، کافی تو میں ورڈ یوز نہیں کروں گا۔ پولیو کے خاتمے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ایک تو وہ کہ وہ درست سمت میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک میکانزم ہم نے پٹ ان پلیس کیا ہوا ہے جس میں اس کی کنٹینیوس ریویژنس، کنٹینیوس چیک اپ کہ واٹ از ورکنگ، واٹ از ناٹ ورکنگ۔ لیکن ان کو ان مسائل کو ہیڈ آن نہیں لیا جا رہا، اس سمت میں تو ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان اقدامات کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا رہا جس وجہ سے پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس سال بھی 2؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کامیابی اور ناکامی کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ کوئی بھی اگر اور پروگرام پاکستان میں یا دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اگر اس پروگرام میں 98% کامیابی ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ ناقابل یقین ہے، یہ کوئی پروگرام ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پولیو پروگرام ایسا ہے جہاں پہ 98 یا 99% کامیابی کے بعد بھی اس کے ساتھ ورڈ لگتا ہے کہ یہ ناکام ہو گیا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وہ جو لاسٹ 1% یا 2% ہوتا ہے، اٹ از نیور ایزی، اٹ از نیور ایزی ٹو اچیو 100%، بٹ اٹ از ڈویبل۔ اٹ ہیز بین ڈن ان ادر کنٹریز، 135 کنٹریز میں کیا گیا ہے، پاکستان میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔
گیپس بھی ہیں, تھوڑا سے امپروومنٹ کی بھی ضرورت ہے, بٹ یہ کہنا کہ پروگرام ناکام ہو گیا ہے, اگر مجھے ہیلتھ کی ٹائمز میگزین کی 100 شخصیات میں سلیکٹ کیا گیا ہے, لیڈرز میں سلیکٹ کیا گیا ہے, تو وہ اسی لیے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ پروگرام کامیاب جا رہا ہے. اور رائٹ, پاکستان میں پولیو کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پولیو کے خاتمے کے لیے جی دیکھیں 2024 میں ہمارے 2 ہدف ہیں. جو پہلا گول ہمارے لیے سیٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان کا انڈیجنس وائرس, جو لوکل وائرس, جو اس وائرس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, ایک وقت تھا کہ اس کی 12 سٹرینز 12 ٹائپس آف وائرسز پاکستان میں کر رہے تھے. جب میں نے اس پروگرام کی کمان سنبھالی تو 6 ٹائپس آف وائرسز جو ہے وہ پاکستان میں سرکولیٹ کر رہے تھے, پھر وہ 1 ہوا, اور اللہ کا شکر ہے کہ 15 نومبر سے جو ہمارا جو کسی بھی قسم کا جو لوکل وائرس ہے, جو YB3C پاکستان میں سرکولیٹ کر رہا تھا, وہ پاکستان میں کہیں بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا, نہ کیسز میں نہ ماحولیاتی نمونوں میں. سو وی آر آن دا ورج آف اچیونگ آور فرسٹ ٹارگیٹ. جو ہمارا دوسرا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی کوئی امپورٹیشن ہوتی ہے, اور امپورٹیشن ہوگی تو ایک ہی کنٹری اور ہے جہاں پہ وائرس ہے, اور وہ افغانستان ہے, اور وہ بھی ہمارے ساتھ بارڈر کرتا ہے. سو ہمارا دوسرا ہدف یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی بھی قسم کی امپورٹیشن ہوتی ہے تو ہم اس کو اسٹیبلش نہ ہونے دیں اور دسمبر تک اس کو انٹرپٹ کر لیں. دیٹ از آور چیلنج رائٹ ناؤ. لاسٹ اگست میں ہمارے امپورٹیشن ہوئی تھی YB3A وائرس فرام افغانستان, اور یس اٹ از بینگ ڈیٹیکٹڈ ان ماحولیاتی نمونوں میں, یہ مختلف علاقوں سے نکل رہا ہے, لیکن ہم اس کو ختم بھی کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم کراچی, پشاور اور کوئٹہ, یہ 3 ایسے علاقے ہیں جہاں سے ہم نے ابھی تک اس وائرس کو ماحولیاتی نمونوں میں ختم نہیں کیا. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دسمبر ہم انشاءاللہ اس کو بھی ختم کریں گے, اور 2025 سے جو زیرو پولیو پاکستان کا سفر ہے وہ سٹارٹ کریں گے, تاکہ 2026 میں ہم پولیو فری ڈکلیئر ہو سکیں. جو ابھی سیمپلز سامنے آئے ہیں یا پھر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پولیو کے, آپ کے خیال میں اس ساری سچویشن کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو وائرس آیا ہے اس کے لیے ہمیں وہ جو ڈسٹرکٹس ہیں جو وہ بارڈر کے ساتھ ہیں, وہاں پہ بوتھ افغانستان کی طرف بھی اور پاکستان کی طرف بھی ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایوری باڈی اکراس دا بارڈر, وہ جو ایک ریجن ہے وہاں سب کو ویکسینیٹ کیا جانا چاہیے, مسٹ. ہمیں فرام پاکستان پوائنٹ آف ویو ہمیں میک شور کرنا پڑے گا کہ انٹری جو پاکستان میں جتنے بھی 12 انٹری پوائنٹس ہیں, چمن ہے, ترخم ہے, وہ دوسرے ہیں, وہاں پہ جو بھی افغان پاکستان کی طرف آئے اس کو ضرور ویکسینیٹ کیا جائے. اچھا, حالیہ دنوں میں ماحولیاتی جو سیمپلز ہیں ان میں سے کون سا ایریا جو ہے پاکستان کا سب سے زیادہ یہ سیمپلز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں یا وائرس سامنے آ رہے ہیں؟ کہ سب سے زیادہ جو وائرس کے سیمپلز ماحولیاتی نمونوں میں آ رہے ہیں, سب سے زیادہ کراچی میں آ رہے ہیں, اس کے بعد پشاور, اور جیسا کہ میں نے کہا اس کے بعد کوئٹہ بلاک میں, یعنی کہ چمن اور پشین, قلعہ عبداللہ, ان علاقوں میں. تو یہ تو پھر بارڈرنگ لگتا ہے, افغانستان سے بھی جو ہیں سیمپلز آتے رہے ہیں وائرس کے. کہ کسی زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ پاکستان سے وائرس ختم ہو جائے گا تو افغانستان سے خود بخود ختم ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. وائرس کے لیے پاکستان اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اگر ہم نے ان دونوں کنٹریز سے پولیو کو ختم کرنا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ ختم کرنا پڑے گا. دیٹ مین جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, ہمیں اس کو اور زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری ریسنٹ انگیجمنٹ ہوئی ہیں کوآرڈینیٹر آن ہیلتھ ڈاکٹر مختار صاحب کے ساتھ,
جو ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، اس میں بھی ہم نے کہا ہے اینڈ وی ہیو ایگریڈ دیٹ دیئر ول بی اے ہیلتھ ڈائلاگ بٹوین پاکستان اور افغانستان، اور جس میں سعودی عرب، قطر اور یو اے ای آلسو سپورٹ کریں گے، سو دیٹ ہم ایک ہیلتھ ایجنڈا پہ پاکستان اور افغانستان مل کے بیٹھیں۔ تو ہیلتھ ڈائلاگ کے آغاز جو ہے ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے جی اس کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے فرام پاکستان کی طرف سے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ سم ٹائم ان سپٹمبر دس ہیلتھ ڈائلاگ شوڈ ٹیک پلیس۔ تو کیا کشیدگی جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے، اس سے پولیو پروگرام متاثر ہوا ہے؟ آئی وڈ سے نو، کیونکہ جہاں تک ہمارا پولیو میں ایک دوسرے کا تعاون ہے وہ اسی طرح ہے۔ ہم نیشنل ای او سی آف پاکستان اینڈ نیشنل ای او سی آف افغانستان ہم فلی رابطے میں ہوتے ہیں، اور ابھی بھی 22 مئی کو ہم دوحہ جا رہے ہیں، ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ ہے جہاں پہ پاکستان کی بھی ٹیم ہوگی، جہاں پہ افغانستان کی بھی ٹیم ہوگی، اور انٹرنیشنل ٹیم بھی ہوگی جو دونوں کے پروگرام کو ریویو کرے گی، دونوں کو ریکمنڈیشن دے گی، پاکستان کو کیا کرنا ہے، افغانستان کو کیا کرنا ہے، اور دونوں کو مل کے کیا کرنا ہے۔ آئے روز پولیو ورکرز پر حملے ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ مارے بھی جاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس سچویشن کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور آپ کا ادارہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ بیانڈ مائی پے اسکیل ہے کہ سیکیورٹی کو، اس طرح کے واقعات کو کس طرح روک سکتے ہیں، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ ہر پولیو ورکر یا پولیس والے کو فائنینشیل سپورٹ بھی دیتا ہے، اور اس کا ہم نے ایک پورا ایک میکانزم بھی سیٹ کیا ہوا ہے۔ آئی کین کیٹیگوریکلی سے کہ پچھلے 3 سال میں صرف ایک پولیو ورکر شہید ہوا ہے، باقی ہمارے جوان ان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں نے کمپین کرنی ہوتی ہے، جن ڈیز میں نے کرنا ہوتا ہے، دا سپورٹ وچ آئی نیڈ the GHQ, police, interior ministry, they provide me whatever I ask for.